ہم سنہرے اصول کو اگر فیملی کی سطح پر، خاندان کی سطح پر لاگو کرنا چاہیں تو کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی خاندان باقی نہیں رہے گا. تو جب قربانی کے ذریعے ایک نکاح کو بچایا جا سکتا ہے تو پھر قربانی گولڈن رول ہے. یہ جو سنہرا اصول مغرب نے پیش کیا ہے یہ گولڈن نہیں ہے، چونکہ اس کے ذریعے تو فیملی تباہ ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مغرب چاہتا ہی ہے کہ فیملی تباہ ہو. بہت سے مقررین کو یا لکھنے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ بھئی اسلام تو لبرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہے. جی نہیں، اسلام لبرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہرگز نہیں آیا. اور یہ جو رویہ ہے معذرت خانہ رویہ، یہ دراصل کسی بھی انسان کے لیے جو ایک نظریے کا پابند ہے اس کے لیے نہایت نقصان دہ ہے. اگر آپ اپنے اصول سے جڑے رہیں اور اپنی فروع، ان اصول کی فروع کے اوپر عمل کرتے رہیں اور بغیر کسی معذرت خواہانہ رویے کے آپ دنیا کے سامنے اپنے اصول و فروع کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کریں، تبھی آپ جو مخالف نظریات ہیں ان کا بحسن و خوبی مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف ہیومنزم کے نتیجے میں دو چیزیں، دو نظریات عام ہوئے. پہلا نظریہ ہے لبرلزم اور دوسرا نظریہ ہے سائنٹزم. ہیومنزم سے دو نظریات نکلے، لبرلزم اور سائنٹزم. سائنٹزم سے پھر دو نظریات نکلے، ایک میٹیریلزم اور ایک ڈارونین ایوولوشن. پھر لبرلزم سے جو نظریات نکلے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے. اس میں سیکولرزم ہے، اس میں فیمنزم ہے، اسی طریقے سے کیپٹلزم ہے، ٹرانسجینڈرزم ہے. یہ سارے کے سارے ازم اسی لبرلزم سے نکلے ہیں. اور اس وقت جو تہذیب، جس تہذیب سے ہمارا سامنا ہے، جس کو ہم ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد دراصل دو تہذیبیں ہیں، ایک رومن سویلائزیشن اور ایک گریک سویلائزیشن. فی الحال تو میں آپ کو ایک پورا میپ سمجھا رہا ہوں، وہ نقشہ کیا ہے کہ جو اس وقت مغربی تہذیب کی بنیاد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج اس مبارک مجلس میں موجود ہوں. حجت الاسلام اکیڈمی کا جس وقت خواب دیکھا جا رہا تھا میں اس کا عینی شاہد ہوں، اور یہ اکیڈمی ماشاء اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے. دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ برادر عزیز جناب مولانا شکیب قاسمی دامت برکاتہم کو جاتا ہے. ان کی محنتیں ہیں، ویژن ہے، آئیڈیاز ہیں، اور پھر ان افراد کو چن چن کر لانا کہ جو اس اکیڈمی کے لیے، اس ادارے کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور مزید علم و عمل کی توفیق دے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے لبرلزم اور اس کی بنیادیں، مساوات اور آزادی. لبرلزم کا اگر آپ ترجمہ کریں اردو میں تو بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزاد خیالی. مغرب کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور مغرب کو برانڈنگ کرنا آتی ہے. برانڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کوئی چیز فروخت کرنی ہے تو اس کے لیے ایسا سلوگن ایجاد کیا جائے گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، خریدنا ہے تو یہی خریدنا ہے. اسی طریقے سے جو اصطلاحات ہوتی ہیں مغرب کی طرف سے آتی ہیں تو ان کے پیچھے کیا چھپا ہوتا ہے تو یہ تو تفصیلات جب سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. لیکن جب آپ اس اصطلاح کو دیکھتے ہیں، مثلا ایکوالٹی یعنی مساوات، یا آزادی لبرٹی، تو وہ کون شخص ہے کہ جو یہ کہے گا کہ نہیں مساوات ایک بہت خراب چیز ہے، لبرٹی تو مجھے چاہیے چاہیے نہیں، میں تو غلام رہنا چاہتا ہوں. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہاں اگر مغرب ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے، ویسٹ ان چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، تو یہ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ہم سے کئی صدیاں آگے نکل چکے ہیں، اخلاقی اعتبار سے وہ ہم سے برتر ہیں، ہم کس پستی میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں اس پستی سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ دراصل اس برانڈنگ کا نتیجہ ہے. ایک ضرب المثل ہے انگریزی زبان کی، Beware of Greeks bearing fruits.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یونانی لوگ آپ کو تحفے میں پھل دیں یا بیئرنگ گفٹس، آپ کو کوئی بھی تحفہ دیں تو ہوشیار ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحفے میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے، وہ آپ کی محبت میں اور آپ کی عظمت میں اور دل آپ سے کوئی دلی تعلق ہے اس لیے نہیں دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا ایجنڈا ہے، اس لیے یہ یونانی لوگ آپ کو تحفے دے رہے ہیں۔ یہ ضرب المثل ہماری نہیں ہے، یہ اردو کی نہیں ہے، عربی کی نہیں ہے، یہ انگریزوں نے خود ہی گھڑی ہے۔ یہ ضرب المثل انہی کے ہاں کی آئی ہے، اور کن کے تعلق سے ہے؟ یونانیوں کے تعلق سے ہے۔ اور اس وقت جو تہذیب، جس تہذیب سے ہمارا سامنا ہے، جس کو ہم ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد دراصل دو تہذیبیں ہیں، ایک رومن سویلائزیشن اور ایک گریک سویلائزیشن۔ ان دونوں تہذیبوں نے مل کر ویسٹرن سویلائزیشن کو جنم دیا، اور اس وقت دنیا میں اسی کا رواج ہے، اور اسی سے ہمارا سامنا اور اسی سے ہمارا مقابلہ ہے۔ تو اگر کسی اصطلاح کو آپ دیکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑی خوشنما اصطلاح ہے، تو پہلے یہ جان لیجئے کہ اس اصطلاح کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا ان کا ایجنڈا ہے، اس کی تفصیلات سے باخبر ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد اس اصطلاح کو پروموٹ کرنا یا اس کو استعمال کرنا شروع کریں۔ بہت سے مقررین کو یا لکھنے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ بھئی اسلام تو لبرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ جی نہیں، اسلام لبرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہے، چونکہ لبرلزم ایک نظریہ ہے، اور وہ مغرب کا دیا ہوا نظریہ ہے، اس کی اپنی پوری فلسفی ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ تو ایسا نظریہ کہ جس کی اپنی بنیادیں، اثرات اور نتائج ہوں، کہ جن کا تعلق اسلام سے کسی بھی صورت میں نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے؟ تو بہت سے حضرات اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر آپ یورپ کی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کریں، 5 ٹوٹل ادوار نکلتے ہیں، میں تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کروں گا۔ اس میں تیسرا دور، جس کو ہم اردو میں نشأت ثانیہ اور انگریزی میں اس کو رینیسانس کہتے ہیں۔ نشأت ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 14ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی کے درمیان یورپ میں یہ تحریک چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یونانی تہذیب اپنے عروج پر تھی، اور اس وقت بہت سے علوم و فنون میں کتابیں لکھی گئیں، لیکن وہ ساری کتابیں یونانی زبان میں تھیں، اور پھر ان کتابوں کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا، وہ یونانی زبان میں ہی رہیں۔ ایک خاص ٹکسالی مذہبی زبان تھی اس دور کی، یورپ میں بقیہ دوسری زبانوں نے جنم لیا، پروان چڑھی۔ انگریزی زبان ہے، لاطینی زبان ہے، فرانسیسی ہے، جرمن ہے، ان زبانوں میں ان علوم کا ترجمہ نہیں کیا گیا، تو ان کتابوں کے ترجمہ کرنے کی ایک تحریک چلی، اور اس کے نتیجے میں نشأت ثانیہ کا وجود ہوا۔ اور نشأت ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کو اس کا کھویا ہوا خزانہ مل گیا۔ اب یورپ کے لوگ ان کتابوں کو پڑھنے لگے، سمجھنے لگے۔ اسی دور میں ایک اور تحریک چلی جس کا نام ہے ہیومنزم۔ ایک مشہور مؤلف گزرے ہیں حسن عسکری، پاکستان کے، ان کی ایک کتاب بھی ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ نے اس کتاب کو ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ سبھی حضرات اس کتاب کو پڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کتاب لاجواب ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہیومنزم اور نشأت ثانیہ کو ایک قرار دیا ہے، اور میری ذاتی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی فرد کے ذریعے یہ دونوں تحریکیں برپا ہوئی ہیں۔ بہرحال نشأت ثانیہ اور ہیومنزم کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں انسان پرستی، یعنی انسان کو معبود سمجھ لینا، انسان کو لائق عبادت اور لائق پرستش سمجھ لینا۔ پھر نشأت ثانیہ کی کوکھ سے تحریک اصلاح نے جنم لیا، جس کو ہم ریفرمیشن کہتے ہیں انگریزی میں، تحریک اصلاح، یعنی معاشرے کی اصلاح، مذہب کی اصلاح، ثقافت کی، تہذیب کی۔ اور اس کے نتیجے میں عیسائیت میں 2 فرقے، بڑے فرقے وجود میں آ گئے۔ ایک فرقے کو ہم پروٹسٹنٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو کیتھولک کہتے ہیں۔ دوسری طرف ہیومنزم کے نتیجے میں 2 چیزیں، 2 نظریات عام ہوئے۔ پہلا نظریہ ہے لبرلزم، اور دوسرا نظریہ ہے سائنٹزم۔ لبرلزم کے بارے میں ابھی بات کروں گا، چونکہ یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ سائنٹزم کا مطلب ہے سائنس پرستی۔
سائنس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، یہ سائنٹزم نہیں ہے. سائنٹزم کو مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی سائنس کو معیار حق و باطل سمجھتا ہو، اخلاقیات کا پیمانہ سمجھتا ہو، اور یہ مانتا ہو کہ اگر کوئی چیز مذہب میں، کسی بھی مذہب میں، قرآن ہو یا وہ بائبل ہو یا ویداز ہو، کسی بھی مذہب میں آ گئی، میں اس کی صحت کو اسی وقت تسلیم کروں گا جبکہ اس کی تائید سائنس سے ہوتی ہو، تو یہ سائنٹزم ہے. اور یہ خود ایک غیر سائنسی رویہ ہے. اس موضوع پر کسی دوسرے موقع پر بات کریں گے. سائنٹزم کی کوکھ سے دو بڑے نظریات نے جنم لیا. پہلا نظریہ ہے میٹیریلزم، جس کو ہم اردو میں مادہ پرستی یا مادیت پرستی کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی بھی چیز کو اس وقت موجود تسلیم کریں گے جبکہ وہ مادی ہو. اگر وہ غیر مادی ہے، مثلا روح ہے، اس کو ہم موجود نہیں مانیں گے. خدا کو موجود اس لیے نہیں مانا جاتا کہ خدا بھی غیر مادی ہے. یہ میٹیریلزم ہے. دوسرا نظریہ کہ جس نے اس وقت پوری دنیا میں ایک ایسا قبول عام حاصل کیا ہے کہ آپ اگر اس کو انکار کرنے چلیں تو آپ کو بیوقوف سمجھا جائے، یہ ہے ڈارونین ایوولوشن. یہ دونوں چیزیں کہاں سے نکلی ہیں؟ یہ دونوں چیزیں نکلی ہیں سائنٹزم سے. اور ان میں جتنی بھی اصطلاحات میں استعمال کر رہا ہوں، ہر ایک اصطلاح کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. فی الحال تو میں آپ کو ایک پورا میپ سمجھا رہا ہوں، وہ نقشہ کیا ہے کہ جو اس وقت مغربی تہذیب کی بنیاد ہے. تو ہیومنزم سے دو نظریات نکلے، لبرلزم اور سائنٹزم. سائنٹزم سے پھر دو نظریات نکلے، ایک میٹیریلزم اور ایک ڈارونین ایوولوشن. پھر لبرلزم سے جو نظریات نکلے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے. اس میں سیکولرزم ہے، اس میں فیمنزم ہے، اسی طریقے سے کیپٹلزم ہے، ٹرانسجینڈرزم ہے. یہ سارے کے سارے ازم اسی لبرلزم سے نکلے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ان تمام ازمز کی جو ماں ہے یعنی لبرلزم، اور اس کی جو نانی ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر اگر آپ چلیں تو ہیومنزم. تو ان سب کو سمجھا جائے، لیکن اس کے لیے ایک بہت لمبا وقت درکار ہے. تو ماں کے اوپر ہی گفتگو کر لیں، بچوں پر بعد میں آ جائیں گے کسی وقت انشاءاللہ. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر لبرلزم کو اتنا جو عروج ملا ہے وہ کیوں ملا، وہ کیا وجہ تھی کہ لبرلزم کو بڑی جلدی مقبولیت حاصل ہو گئی پوری دنیا میں، خصوصاً یورپ میں. اس کے لیے تین چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت یورپ کے کیا حالات تھے. پہلی، یورپ میں تین طرح کی غلامیاں تھیں. پہلی غلامی تھی مذہبی، اور لوگوں کو اس زمانے میں پوپ نے، کیتھولک چرچ نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا. اور وہ اس طریقے سے کہ اگر کسی کو پروانہ مغفرت چاہیے تو پادری سے رابطہ کرے، آپ اس کو کچھ پیسے دیں اور وہ آپ کو ایک مغفرت سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا کی طرف سے نائب ہو کر اس نے اعلان کر دیا کہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، آپ کو بخش دیا گیا. تو تصور کریں کہ اگر پوری سوسائٹی کا یہ مزاج ہو کہ ہماری مغفرت کا پروانہ چرچ سے جاری ہوگا، اور یہ چرچ کیتھولک جو سب سے بڑی پوزیشن ہے کیتھولسزم میں وہ ہے پوپ کی، جو روم میں بیٹھا ہوا ہے، روم کے قریب ویٹیکن سٹی میں. تو تمام کے تمام چرچز اگر اس کے کنٹرول میں ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بھائی مرنے کے بعد جنت میں اگر جانا ہے تو راستہ یہی ہے کہ پادری کو پیسے دو اور اس سے پروانہ مغفرت خریدو. تو تصور کریں کہ لوگوں کی ذہنی غلامی کا کیا حشر ہوگا. پوپ جس چیز کو حلال کہے گا وہ حلال ہوگی، اور جس چیز کو حرام کہے گا وہ حرام ہوگی. اور ایسا ہی یورپ میں ایک عرصے تک چلا آ رہا تھا، صدیوں ایسا ہی ہوا. تو پہلی غلامی جس میں لوگ جکڑے ہوئے تھے وہ یہ مذہبی غلامی ہے، اور اسی کے رد عمل کے طور پر یورپ میں تحریک اصلاح چلی، جس کی مرکزی قیادت ایک شخص نے کی جس کا نام ہے مارٹن لوتھر. اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں پروٹسٹنٹس وجود میں آئے. دوسری غلامی سیاسی غلامی ہے، جس کو ہم پولیٹیکل سلیوری کہہ سکتے ہیں. اور وہ اس طریقے سے کہ آج بھی بہت سے ملکوں میں بادشاہت کا رواج ہے. اس زمانے میں بادشاہت ذرا دوسرے انداز کی ہوتی تھی. پہلے شہنشاہ ہے یا بادشاہ ہے، اس کے نیچے پھر الگ الگ نواب ہیں، ان نوابوں کے تحت پھر زمیندار ہیں، اور پھر ان کے تحت عام رعایا ہے.
ان میں سے یہ جو پورا ہائرارکل سسٹم ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے تحت غلام ہے. یعنی جو زمیندار ہے وہ نواب کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور جو نواب ہے وہ بادشاہت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. یہ نظام چند صدیوں پہلے، کچھ عرصے پہلے اس ملک میں بھی رائج تھا، اور اسی طریقے سے یورپ میں بھی، اور جہاں جہاں بادشاہتیں قدیم دور میں رہی ہیں وہاں پر یہی نظام رائج تھا. اب یہ جو سیاسی غلامی ہے نیچے سے لے کر یہ جو آخری جو سطح کا بندہ ہے، یعنی ایک تاجر ہے مثلا یا ایک کسان ہے، وہ صرف ایک آدمی کا غلام نہیں ہے، وہ غلام کے غلام کے غلام کا غلام ہے. یہ جو سیاسی غلامی تھی صدیوں یورپ میں یہ چھائی رہی اور لوگ اس کا شکار رہے. اور تیسری غلامی تھی اقتصادی غلامی، یعنی ویج سلیوری. اور اس کا مطلب یہ تھا، اور یہ یہاں بھی بہت رائج رہی ایک عرصے تک، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک عام کسان جب اپنے کھیت میں کام کرے گا تو وہ اپنے لیے کام نہیں کرے گا، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے وہ محنت مزدوری یا مشقت نہیں اٹھائے گا. اس کو تو اس کا چھوٹا سا حصہ ملے گا. جو بڑا پرسنٹیج ہے مثلا 90% وہ چلا جائے گا زمیندار کے پاس. اب زمیندار کیا کرے گا؟ زمیندار اس میں سے 20% رکھ لے گا، باقی جو اب 70% بچا وہ چلا جائے گا نواب کے پاس. نواب اس میں سے کچھ پرسنٹ اپنے لیے رکھ لے گا، پھر جو باقی بچے گا وہ چلے جائے گا بادشاہ کے پاس. تو چونکہ ایک انسان غلام در غلام در غلام ہے، تو وہ جو محنت مشقت مزدوری کر رہا ہے وہ صرف اپنے مالک کے لیے نہیں، اپنے مالک کے لیے تو کر ہی رہا ہے، اپنے مالک کے مالک اور اس کے مالک کے لیے بھی کر رہا ہے. یہ جو اقتصادی نظام تھا یورپ کا، اس طریقے سے یورپ اس میں جکڑا ہوا تھا کہ لوگ ہر اعتبار سے پریشان تھے کہ وہ مذہبی، اگر مذہب کی طرف دیکھتے تو وہاں بھی غلامی، سیاست کی طرف دیکھتے تو وہاں بھی غلامی، اور اگر اقتصادیات کی طرف دیکھتے تو وہاں بھی غلامی. اس طریقے سے یورپ غلامی میں جکڑا ہوا تھا. کچھ مفکرین پیدا ہوئے، یہ جو تحریک نشأت ثانیہ ہے اس کے نتیجے میں ان مفکرین نے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ ہم ان غلامی کی زنجیروں سے نکلیں، خصوصاً سیاسی اور اقتصادی. جن لوگوں نے یہ نعرہ دیا کہ ہمیں سیاسی اور اقتصادی غلامی کی زنجیروں سے نکل کر باہر آنا چاہیے، ان کو کہا گیا لائپر. یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے، LIPER، لائپر یعنی آزاد خیال. جب کوئی انقلاب آتا ہے تو انقلاب یوں ہی نہیں آتا کہ ایک آدمی نے رات کوئی کچھ سوچا اور صبح اس نے اعلان کر دیا اور ملک میں انقلاب آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. خصوصاً آج کے دور میں بھی جبکہ معلومات کا انتشار ہے ہر طرف، سوشل میڈیا کے نتیجے میں آپ ایک جملہ کہیں لکھتے ہیں اور پوری دنیا میں منٹوں سیکنڈوں کے اندر وائرل ہو جاتا ہے. اس کے باوجود انقلاب اوور نائٹ نہیں آتا کہ رات میں کوئی جملہ لکھا کوئی کسی بڑی شخصیت نے اور صبح میں انقلاب آ جائے. ممکن ہے لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہوتی ہے، اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مضامین لکھے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور مغرب میں فلمیں بنائی جاتی ہیں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں. تب جا کر قوم کی ذہنیت تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ لیڈر سامنے آتے ہیں اور وہ قوم کو انقلاب کے اوپر ابھارتے ہیں. یہ ہمیشہ کا طریقہ ہے. اس زمانے میں جب کہ معلومات کا انتشار ایسا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، میڈیا کے وسائل نہیں تھے، تو انقلاب کیسے آتا؟ تو لوگوں نے اس موضوع کے اوپر جگہ جگہ باتیں کرنی شروع کی، تقریریں کرنی شروع کی، کچھ کتابیں لکھنی شروع کی، کچھ مفکرین سامنے آئے. اور انقلاب کا جو دورانیہ تھا، یہ انقلاب کا جو راستہ تھا وہ اتنا طویل تھا کہ 16ویں صدی کے آغاز میں اس موضوع کے اوپر گفتگو شروع ہوئی، اور 1780s میں جا کر فرانس کا، یا 90s میں جا کر فرانسیسی انقلاب آیا، فرینچ ریولوشن جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے. تو 100-200 سال کی یہ محنت تھی. تو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آزاد خیالی کا نقطہ نظر یا فکرہ پیش کیا، ان کو لاطینی زبان میں لائپر کہا جاتا ہے، اور جو فکرہ انہوں نے پیش کیا اس کو لبرٹی نہیں، پی سے لبرٹی کہا جاتا ہے، جو لاطینی زبان کا لفظ ہے، اسی کو انگریزی میں لبرٹی کہتے ہیں. تو یوں آزاد خیالی مغربی معاشرے کے اندر ایک دم رائج ہو گئی. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک ہے جب ہم کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو یقیناً محنت مشقت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر کسی چیز کو کھو دیتے ہیں تو اس کا ہمیں افسوس زیادہ ہوتا ہے. ایک مثال لے لیں، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور کسی نے 10,000 روپے آپ سے زبردستی لے لیے، چرا لیے، چھین لیے. اب آپ کو اس کا افسوس رہے گا کہ میرے 10,000 روپے چھین لیے گئے.
ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ محنت مشقت کریں، پولیس کے پاس جائیں، وکیلوں کو کریں، اور آپ مستقل اسی پریشانی میں رہیں کہ 10,000 روپے کیسے واپس لوں، میری محنت کی کمائی ہے۔ لیکن اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1,00,000 روپے اور دے دیے، اب آپ کے پاس 1,90,000 ہیں، تو 1,00,000 مزید حاصل کرنے کی خوشی اپنی جگہ، لیکن 10,000 کھونے کا جو افسوس ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی، ہم سب اسی فطرت کے پروردہ ہیں۔ تو یہ جو یورپ کے لوگ ہیں، یہ تھے اس زمانے میں 3 طرح کی غلامیوں میں یہ لوگ شکار تھے، اور اس غلامی سے نکلنا چاہتے تھے، آزادی کے دن کی سوچتے تھے، آزادی کا خیال کرتے تھے کہ وہ آزادی جو ہم سے چھین لی گئی، ہمیں وہ آزادی چاہیے، پھر ہمیں چاہے جس طریقے سے ہمیں وہ آزادی ملے۔ اب ان مفکرین نے جب ان کو لبرٹی یا لبرٹی کا نظریہ ان کے سامنے پیش کیا کہ ہم تمہیں آزادی دلائیں گے، تم ہماری اتباع کرو، تم ہمارے خیالات اور نظریات کو تسلیم کرو، تو وہ لوگ کہ جو آزادی کھو چکے تھے نسلوں پہلے، وہ کیوں نہ ان مفکرین کی بات مانتے، وہ کیوں نہ ان کے راستے پر چلتے، وہ کیوں نہ ان کی اتباع کرتے، اور اسی لیے پورے یورپ میں لبرلزم کا جو نظریہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھا۔ اب آگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لبرلزم کی تعریف کیا ہے، لبرلزم ہے کیا۔ لبرلزم کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میں مختصراً آپ کو آپ کے سامنے صرف ایک تعریف پیش کر رہا ہوں۔ انگریزی میں اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں مورل فلاسفی دیٹ پروموٹس میکسیمائزنگ فریڈم، ایکوالٹی اینڈ آٹونومی، یعنی اس کو اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا اخلاقی فلسفہ ہے جو آزادی، مساوات اور حق اختیار کو بڑھانے میں یقین رکھتا ہے۔ 3 چیزوں کو بڑھانے میں یقین رکھتا ہے: آزادی، مساوات اور حق اختیار۔ جو اخلاقی فلسفہ ان 3 چیزوں کو میکسیمائز، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، کسی چیز کو چھوٹا کر دینا منیمائز، میکسیمائز کسی چیز کو بڑا کر دینا، تو جو ان 3 چیزوں کو پروموٹ کرے، ان کو بڑھاوا دینے میں یقین رکھے، اس نظریے کو لبرلزم کہا جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا نظریہ اور اتنا مشہور نظریہ کہ دنیا کا کوئی ملک، یہاں تک کہ اگر ایک شخص مکہ اور مدینہ میں رہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لبرلزم کا شکار ہو۔ یہ اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں اور کس بنیاد پر وہ سوچتا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کچھ اسلامی احکام سعودی عرب میں ہے لہٰذا سعودی عرب میں اب لبرلزم نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں رہنے والا شخص لبرل نہ ہو، اور یہ ممکن ہے کہ کعبے کے قریب رہنے والا شخص لبرل ہو، یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ تو اگر ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو متاثر کیا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، تو کیا قرآن کریم میں اس کی طرف کہیں اشارہ ہے؟ قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ یہ جو لفظ سدا ہے، اس کے تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ السُّدَى الَّذِي لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى، کہ اہل قرآن کے جاننے والے ماہرین اس بات کے اوپر متفق ہیں میری معلومات کی حد تک۔ امام شافعی فرما رہے فیما علمت، میری معلومات کی حد تک مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ سدا اس شخص کو کہا جاتا ہے الذی لا یؤمر ولا ینہا، کہ جس کو نہ کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہو نہ اس کو کسی چیز سے روکا جاتا ہو، یعنی وہ کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند نہ ہو، وہ اپنا ضابطۂ اخلاق خود بناتا ہو، وہ اوامر و نواہی کا پابند نہ ہو، وہ یہ نہ مانتا ہو اور یہ نہ تصور رکھتا ہو کہ مجھے کوئی دوسرا حکم دے گا تو میں کروں گا اور کوئی دوسرا مجھے کسی چیز سے روکے گا تو میں اس سے رکوں گا۔ یہی لبرلزم ہے۔ لبرلزم کے معنی یہ ہے کہ آپ کسی ضابطۂ اخلاق کے پابند نہ ہو، ضابطے آپ خود ہی بنائیں، آپ آزادی کو وہاں تک لے جائیں کہ خدا کا انکار کرنا بھی اگر پڑے تو خدا کا انکار کریں، مساوات کو آپ وہاں تک لے جائیں کہ جو فطرت کے خلاف ہو، جو قرآن کے خلاف ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، جو بائبل کے ویداس کے خلاف ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو الذی لا یؤمر ولا ینہا، یہ ہے سدا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا آدمی اس گمان میں ہے کہ اسے یوں ہی مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یہ جو سدویہ، لفظ سدویہ، یہی لبرلزم ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک آیت میں اشارہ کر دینا کافی ہے۔ اب یہاں لبرلزم کی تعریف سمجھنے کے بعد اور قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ آیا ہے اور کس طریقے سے آیا ہے، اس کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی بنیادوں کی طرف۔ 2 بڑی بنیادیں ہیں
ایک ہے مساوات، بلکہ یہ نتیجہ ہے، ایک ہے گولڈن رول، اور دوسری بنیاد ہے دا ہارم پرنسپل، یعنی اصول ضرر۔ میں ان دونوں قواعد، ان دونوں ضابطوں کے اوپر مختصر گفتگو کروں گا، ان کے نتائج اور اس تعلق سے ہمارا کیا جواب ہے، اور اس کے بعد آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوگا۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے گولڈن رول۔ گولڈن رول کا مطلب ہے سنہرا اصول۔ یہ سنہرا اصول اتنا سنہرا نہیں ہے، کیوں؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ مغرب برانڈنگ میں بہت ماہر ہے، تو انہوں نے ایک اصول گڑھا، بلکہ دوسروں سے لیا، اس کو کھوکھلا بنایا اور دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا، اور اس کا نام رکھ دیا دا گولڈن رول، یعنی سنہرا اصول۔ اب ہر ایک آدمی سوچے گا کہ بھئی واقعی بہت سنہرا ہوگا اور اس کو اختیار کر لیا جائے۔ یہ سنہرا رول کیا ہے؟ یہ اصول کیا ہے؟ انگریزی میں اس اصول کو یوں کہا جاتا ہے کہ ٹریٹ ادرز ایز یو وڈ لائک ادرز ٹو ٹریٹ یو، کہ آپ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسا کہ آپ کی خواہش ہے کہ دوسرے آپ کے ساتھ معاملہ کریں۔ جو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں وہی دوسروں کو دیں، جس طرح کا رویہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو وہی رویہ آپ دوسروں کے ساتھ اختیار کریں۔ یہ ہے گولڈن رول۔ اب یہ جو گولڈن رول ہے یہ بنیاد ہے مساوات کی۔ مثلا آپ کسی سے پوچھیں، کسی مرد سے پوچھیں کہ کیا تم عورتوں کے برابر آنا چاہتے ہو یا عورتوں کے نیچے رہنا چاہتے ہو، پست رہنا چاہتے ہو ان سے معیار میں، تو ظاہر ہے ہر ایک آدمی یہ کہے گا کہ جی ہاں اتنی برابری ہونی چاہیے۔ میں ہرگز یہ تصور نہیں یا تسلیم نہیں کر سکتا کہ معاشرے کے اندر عورتیں آگے بڑھ جائیں ہم پیچھے رہ جائیں۔ مرد یہ نہیں کہے گا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا رویہ یہ ہے کہ تمہیں عورتوں کے برابر ہونا چاہیے تو پھر تم عورتوں کو بھی برابری دو۔ تو مساوات، ایکوالٹی کی جو بنیاد ہے یہی سنہرا اصول ہے جس کو گولڈن رول کہا جاتا ہے۔ اب میں نے جیسے کہا کہ گولڈن رول کتنا گولڈن ہے، اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی بہت ضروری ہے، چونکہ مساوات مساوات مساوات، ایکوالٹی، یہ نعرے ہم اتنی مرتبہ سن چکے کہ اس کے رد عمل کے طور پر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام میں بھی مساوات ہے، جبکہ مساوات بذات خود کوئی اعلیٰ قدر نہیں ہے۔ جیسا کہ جناب مولانا شکیب قاسمی صاحب نے شروع میں اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ عدل اہم ہے، مساوات اہم نہیں ہے، انصاف اہم ہے۔ لیکن اب مغرب نے اس لفظ کو، جسٹس کے لفظ کو اتنا عام نہیں کیا، مساوات کے لفظ کو زیادہ عام کیا، اور اس کے رد عمل کے طور پر ہم بھی یہ کہنے لگے کہ ہاں جی ہمارے یہاں بھی مساوات ہے۔ اور یہ جو رویہ ہے، معذرت خانہ رویہ، یہ دراصل کسی بھی انسان کے لیے جو ایک نظریے کا پابند ہے اس کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اپنے اصول سے جڑے رہیں اور اپنی فروع، ان اصول کی فروع کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور بغیر کسی معذرت خواہانہ رویے کے آپ دنیا کے سامنے اپنے اصول و فروع کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کریں، تبھی آپ جو مخالف نظریات ہیں ان کا بحسن و خوبی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ویسٹرن سویلائزیشن کے اس عروج کے دور میں جو ایک بڑی خرابی ہم مذہبی طبقے میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ان کی اصطلاحات کو استعمال کرنا شروع کر دیا، دوسرے یہ کہ ہم نے ان کے نظریات کو بھی اسلام سے ہی ثابت کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پہلے کہہ گئے تھے، یہ تو قرآن میں آ گیا، اور پھر ہم اس نظریے کو، مغربی تہذیب کے اس فکرے کو قرآن اور حدیث سے جسٹیفائی کرتے ہیں، درست قرار دیتے ہیں، اور یوں وہ نظریہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے معاشروں میں رواج پا جاتا ہے اور مغربی تہذیب غالب آ جاتی ہے۔ یہی تو اس کی جیت ہے کہ اس کو ایسے افراد مل جائیں کہ جو مذہب سے، قرآن و سنت سے، نصوص سے نکال کر دلائل اس کے حق میں پیش کریں۔ مثال کے طور پر اسی گولڈن رول کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو سنہرا اصول ہے اور اس حدیث میں بظاہر مطابقت ہے، بالکل ایک جیسے ہی لگتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں اور اس کے ساتھ معاملہ کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے۔ دونوں میں بظاہر بہت تطبیق ہے، یکسانیت ہے، اور اسی لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے گولڈن رول پیش کر دیا تھا،
اور گولڈن رول چونکہ مساوات کی بنیاد ہے لہذا ہمارے یہاں بھی مساوات ہے. یہ نظریات کو نہ سمجھنے اور اسلام کی جو اصل تعبیرات ہیں اور اس کا جو پورا ایک فکرہ اور پیغام ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے. اس کی وجہ سے یہ رویہ انسان کے ذہن میں پیش آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ما یحب، ما موصولہ ہے، اس سے کچھ نہ کچھ تو مراد ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے خیر. آپ اگر اپنے لیے شر پسند کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی شر پسند کریں. آپ اگر یہ پسند کرتے ہیں کہ کھائی میں کود جائیں تو کود جائیے اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوئیے، لیکن دوسروں کے لیے پسند نہ کریں کہ وہ بھی کھائی میں کودیں آپ کی طرح. تو ما یحبو سے مراد خیر ہے. اور خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں اس کی وضاحت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ما یحب لنفسہ ای من الخیر، خیر کا لفظ کا انہوں نے اضافہ کر دیا. آگے کہتے ہیں والخیر کلمۃ جامعہ تعم الطاعات والمباحات الدنیویہ والاخرویہ وتخرج المنہیات، کہ خیر ایک جامع لفظ ہے کہ جس میں تمام طاعتیں آ گئیں، تمام مباحات یعنی تمام مباح چیزیں آ گئیں، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو کہ دنیا سے ہو. اسی طریقے سے وتخرج المنہیات، جتنی چیزیں اسلام میں حرام ہیں وہ سب کی سب نکل گئیں، وہ خیر نہیں ہو سکتی. غیبت کرنا خیر نہیں ہے، چوری کرنا خیر نہیں ہے، کسی کرپشن کرنا خیر نہیں ہے، کسی دوسرے کا سامان لے لینا خیر نہیں ہے، یا کسی دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا خیر نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں نکل گئیں. لأن اسم الخیر لا يتناولها. تو حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی تشریح میں فتح الباری میں یہ عبارت لکھ کر یہ متعین کر دیا کہ ما یحبو سے مراد کیا ہے. اب جب ہم گولڈن رول کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں اس چیز کی تعین نہیں ملتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ ہو آپ ویسا ہی معاملہ دوسرے کے ساتھ کریں. کیسا معاملہ کریں اس کی وضاحت کہیں نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ اصول پیش کیا انہوں نے اتنی ہی بات لکھ دی. اس کو ایک مثال سے سمجھیے، اور وہ مثال یہ ہے کہ مثلا آپ کے سامنے یہ کپ ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے. اس میں آپ پانی نکال کر دودھ ڈال دیں تو دودھ سے بھر جائے گا. آپ اس کو شراب سے بھر سکتے ہیں، اور کسی کو 7 کا زیادہ ہی شوق ہو تو اس کو پیشاب سے بھر دے. تو یہ کپ ایک ہی ہے، اتنی ہی مقدار میں اس میں لکوڈ آئے گا. وہ لکوڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مائع کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ شراب بھی اور دودھ بھی. لبرلزم نے جو آپ کو گولڈن رول دیا ہے وہ گولڈن رول خالی گلاس ہے، اور آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس میں جو چائے بھر لیں. اور اسلام نے جو نظریہ دیا ہے ما یحب لنفسہ کا، وہ بھرا ہوا گلاس ہے، اور گلاس بھی پانی سے نہیں بلکہ دودھ سے، حکمت سے. اور یہ کہہ دیا کہ اس گلاس کو اگر واپس بھرنا ہے تو دودھ ہی سے بھرنا ہے، اس میں کچھ کوئی دوسری چیز نہ آئے. زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب آپ اس فرق کو نہیں سمجھیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں اسلام میں بھی گولڈن رول ہے، تو ایک بہت بڑی غلطی، بلکہ میں کہوں گا کہ جہالت کی وجہ سے اگر آپ نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تو گناہ کے مرتکب ہوں گے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ فرق کہاں ہے. تو اب گولڈن رول کے بعد سوال یہ ہے کہ اس کے حق میں کچھ دلائل بھی اہل مغرب نے دیے ہیں یا نہیں. 4-5 دلیلیں ہیں آسان سی، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو نقد ہے گولڈن رول کے اوپر ہم وہ پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر دوسرے اصول پر آئیں گے. پہلی جو ان کی دلیل ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے، یہ جان سی میکسویل کی کتاب ہے، ایتھکس 101 ان ایتھکس 101. یہ کتاب دنیا کی بہترین کتابوں میں سے ایک اس لیے مانی گئی چونکہ 2005 میں اس کے 24 ملین سے زائد نسخے چلے ہیں، فروخت ہوئے ہیں. 24 ملین بہت بڑا نمبر ہے. تو اس شخص نے اپنی کتاب میں 4-5 دلیلیں گولڈن رول کے حق میں دی ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ اکثر لوگ گولڈن رول کو، سنہرے اصول کو قبول کر لیتے ہیں. یہ بہت عام ہے. مثلا آپ کسی سے پوچھیں
کہ آپ کو آزادی چاہیے، غلام سے پوچھیے آزادی چاہیے، وہ کہے گا بالکل چاہیے۔ آپ اس سے کہیں کہ جس درد سے اور جس کرب سے تم گزر رہے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم دوسروں کو بھی اسی کرب اور درد میں مبتلا کرو؟ وہ کہے گا کہ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی آزادی چاہتا ہے اور اپنے لیے بھی آزادی چاہتا ہے، تو ہر آدمی اس کو قبول کرتا ہے، ایک غلام بھی کہ جس کی علمی سطح بہت پست ہے۔ تو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے نزدیک یہ قابل قبول ہے۔ دوسری دلیل، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ فلسفہ کون سا مشکل ہے؟ یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں ہے کہ میں یہاں آپ کو پورا بورڈ کے اوپر سارے نمبرات لکھ دوں اور سب پریشان ہو کہ ان نمبر کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ہر ایک آدمی، یہاں تک کہ کھیتی کرنے والا شخص، ایک موچی یا جس کی کوئی بھی علمی سطح نہیں ہے، جس نے ایک دن بھی اسکول مدرسہ نہیں دیکھا ہے، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو چونکہ بہت مقبول ہے اور بہت آسان ہے، اس لیے اس کو قابل قبول تسلیم کر لینا چاہیے۔ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اس نظریے میں جیت ہی جیت ہے، ہار کسی کی نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آپ پوچھیں کیوں؟ آپ اس کو یہ کہیں کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں بھی نقصان پہنچایا جائے؟ وہ یہ کہے گا ہرگز نہیں۔ تو پھر تم دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو اب دیکھیں، اس نظریے کے ذریعے ایک آدمی دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے سے رک گیا اور خود بھی نقصان اٹھانے سے رہ گیا۔ تو جیت ہی جیت ہے، ہار کسی کی نہیں ہے، اس لیے اس نظریے کو قابل قبول مانا جانا چاہیے۔ اور چوتھی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ گولڈن رول ایک قطب نما ہے، کہ بعض مرتبہ انسان کو رہنمائی نہیں ملتی تو گولڈن رول یا سنہرا اصول اس کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مثلا آپ کسی سچویشن میں ہیں اور ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہے، رہنمائی کہیں سے نہیں مل رہی ہے، تو آپ اس اصول سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس کام کو کرنے سے کسی کا نقصان تو نہیں۔ اگر اس کام کو کرنے سے کسی کا نقصان ہے تو تصور کریں کہ دوسرا وہ کام کرے اور آپ کا نقصان ہو تو آپ پسند نہیں کریں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس میں دوسرے کا نقصان ہے۔ تو اس اصول نے آپ کی رہنمائی کی، اس وقت رہنمائی کی جب کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، جب کوئی کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ قطب نما کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اگر اصول اتنا واضح ہو کہ وہ آپ جب اکیلے ہوں یا ایسے وقت میں ہو کہ جہاں کوئی رہنمائی میسر نہ ہو یا رہنمائی دے، تو پھر اس کو قابل قبول کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ 4 دلیلیں گولڈن رول کے حق میں پیش کی جاتی ہیں۔ اب میں 2-3 مثالوں کے ذریعے گولڈن رول کے اوپر جو تنقید کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک رویہ ہے، اور بعض مرتبہ جو اکیڈمک سیٹ اپ ہے، جیسے یہ ہے، یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، اکیڈمک سیٹ اپ ہے، اور اس میں جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ اکیڈمک جو اکیڈیمیا ہے وہاں سے دی جاتی ہیں۔ تو آپ چی بجبی نہ ہو کہ یار یہ کون سی مثال دی جا رہی ہے، لیکن دیا جانا بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو کہا جاتا ہے میسوچزم۔ ایسا شخص کہ جو میسوچزم میں مبتلا ہو اس کو بولتے ہیں میسوچسٹ۔ میسوچسٹ کا مطلب ہے کہ جنسی عمل کے دوران اگر کوئی شخص اپنے اوپر تشدد کو پسند کرتا ہو تاکہ لذت میں اضافہ ہو تو یہ رویہ میسوچزم کہلاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو گویا کہ سائیکالوجسٹ اس کو نارمل رویہ تصور نہیں کرتے، یہ ایک ایب نارمل رویہ ہے۔ اب ایک شخص شادی شدہ ہے اور اس کو لذت اسی وقت آتی ہے جب اس کے اوپر تشدد ہو جنسی عمل کے دوران، وہ اپنے لیے یہی پسند کرتا ہے۔ تو گولڈن رول کے مطابق اس کو اپنی بیوی کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ جنسی عمل کے دوران دونوں ایک دوسرے کو تھپڑاتے رہیں اور یہ سوچیں کہ بھائی بڑی لذت آ رہی ہے۔ تو اگر گولڈن رول کو آپ جنسی عمل پر اپلائی کریں، خصوصاً میسوچزم کے حوالے سے اس سیاق و سباق میں، تو گولڈن رول چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی تنقید اس کے اوپر کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ٹارچر، عام ٹارچر یعنی تشدد۔ 2 لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لہذا میرے لیے یہ روا ہے کہ میں سامنے والے کو ماروں۔ لیکن
گولڈن رول کی صورت میں اس کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ چونکہ سامنے والا بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے تو وہ بھی مجھے مارے. اب آپ دوسرے کو مار رہے ہیں اور دوسرا آپ کو مار رہا ہے اور دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے نزدیک حق پر ہیں تو ہمیں مارنا ہمارے لیے درست ہے. اگر آپ نے گولڈن رول کو ٹارچر میں، تشدد میں اپلائی کیا تو تصور کریں کہ دنیا میں جینا محال ہو جائے گا، چونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرا آپ کو حق یہ دے گا کہ آپ مجھے ماریں، اور آپ اس کو اس لیے ماریں گے کہ دوسرے نے آپ کو حق دیا ہے. تو وہ جو گلٹ ہے، یعنی جو احساس جرم ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا جو ایک انسان کو مارتے وقت یا مارنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. تو اصول، یہ جو سنہرا اصول ہے، اس کے اوپر جو تنقید کی گئی ہے یہ بہت اہم تنقید ہے، اور اس کا جواب دینے کی تو ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے. بات یہ ہے کہ جواب معقول بھی ہے کہ نہیں، اور اس تعلق سے میں نے بڑی تحقیق کی ہے. مجھے کم سے کم ابھی تک کوئی معقول جواب ان تنقیدات کا نہیں ملا ہے. ایک اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ایک لفظ ہے ریسیپروسٹی. ریسیپروسٹی کا مطلب ہے تبادلہ باہمی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا. ہم سنہرے اصول کو اگر فیملی کی سطح پر، خاندان کی سطح پر لاگو کرنا چاہیں تو کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی خاندان باقی نہیں رہے گا. اس کی ایک مثال دی جاتی ہے. تصور کریں کہ آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، پورے دن کی ملازمت ہے، شادی شدہ ہیں، بچے والے ہیں. آپ پورے دن محنت کر کے، مشقت کر کے شام میں گھر لوٹے تو ایک انسان کا جو ان حالات سے گزرا ہو، اس نے اپنے باس کی ڈانٹ بھی کھائی ہو، اب وہ گھر آیا تو وہ ذہنی طور پر تیار نہیں رہتا کہ وہ بیوی کی ڈانٹ بھی کھائے. وہاں ڈانٹ وہ پڑ چکی ہے، انف از انف. اب وہ جب وہ گھر آتا ہے تو سوچتا ہے کہ کچھ لمحات ذرا سکون کے میسر آئیں. وہ آئے گا، تیار ہوگا، آرام کرے گا، وہ یہ چاہتا ہے. وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن بیوی تو پورے دن سے انتظار کر رہی ہے. اس کو بھی بات کرنی ہے، اس کو بھی ٹیپ ریکارڈ آن کرنا ہے اپنا. اس کے پاس بہت لمبی کہانیاں ہیں، اس میں مبالغے ہیں، سب کچھ ہے. وہ انتظار کر رہی ہے کہ آپ آئیں اور میں اپنی بات بتاؤں. تو اب ذرا تصور کیجئے کہ بیوی بات کرنا چاہتی ہے، اور مختصر نہیں، بہت لمبی بات کرنا چاہتی ہے، اور آپ بالکل بات نہیں کرنا چاہتے، نہ سننا چاہتے، آرام کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اگر اس گولڈن رول کو اس سچویشن میں اپلائی کریں اور یہ کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آرام کروں، لہٰذا میں یہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ تم بھی آرام کرو، ادھر کو منہ کر کے پڑ جاؤ، مجھے بات نہیں کرنی ہے. اور یہ رویہ روزانہ ہو کہ روزانہ آپ زوجہ محترمہ کو اگنور کرتے رہیں، تو یہ زندگی کب تک چلے گی؟ اس میں تلخیاں کیوں نہیں پیدا ہوں؟ ایسے ہی اگر بیوی کی طرف سے آپ دیکھیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ شوہر گھر آتے ہی میری ساری بات سنے اور مجھ سے بات کرے، چونکہ میں یہ چاہتی ہوں. تو یہ رویہ زیادہ دن تک نہیں چل سکتا. اختلافات پیدا ہوں گے اور ان اختلافات کا نتیجہ بچوں پر پڑے گا، اور یوں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی باتوں کے اندر تبدیل ہو کر جو معاملہ ہے وہ طلاق کے اوپر منتج ہوگا. لہٰذا اس نکاح کو، اس ازدواجی تعلقات کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ قربانی کے ذریعے. تھوڑی دیر مرد قربانی دے گا، تھوڑی دیر عورت قربانی دے گی. عورت کی قربانی یہ ہے کہ مرد گھر میں آیا ہے تو اس کو تھوڑا سا اسپیس دیا جائے، اس کو تھوڑا سکون دیا جائے. اور مرد کی قربانی یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ بھئی یہ پورے دن سے میری منتظر ہے، اب میں نے تھوڑا آرام کر لیا، میں اس کی سنوں. تو جب قربانی کے ذریعے ایک نکاح کو بچایا جا سکتا ہے تو پھر قربانی گولڈن رول ہے. یہ جو سنہرا اصول مغرب نے پیش کیا ہے یہ گولڈن نہیں ہے، چونکہ اس کے ذریعے تو فیملی تباہ ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مغرب چاہتا ہی ہے کہ فیملی تباہ ہو، اسی لیے اس نے وہ اصول دیے کہ جن کے ذریعے خاندانی نظام کولیپس ہو رہے ہیں، خاندانی نظام ختم ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس کو آپ اگر فیملی کی سطح پر اپلائی کرنا چاہیں تو اپلائی نہیں کر سکتے. ایک فیملی نہیں چل سکتی. یہ گولڈن رول کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں مساوات. چونکہ گولڈن رول کے اوپر مساوات مبنی ہے. مساوات کسے کہتے ہیں؟ مساوات کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں، ان میں سے میں ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مساوات کے معنی آتے ہیں کہ دو یکساں چیزوں کو یکساں ٹریٹ کرنا، ان کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا.
treat the similar cases similarly and different cases differently. کیا مطلب کہ دو یکساں چیزیں ہیں ان کو آپ یکساں ان کے ساتھ معاملہ کریں، دو الگ الگ چیزیں ہیں تو ان کے ساتھ الگ الگ معاملہ کریں، یہ مساوات ہے. اور یہ تعریف ہماری نہیں ہے، یہ تعریف خود ہارورڈ کا ایک مجلہ علمیہ محکمہ ہے، ریفری جرنل ہے، یہ اس کی تعریف ہے، وہاں سے لی گئی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی. تو دو یکساں چیزوں کو یکساں سمجھنا اور ان کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا، ایک جیسا معاملہ کرنا، اور مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف معاملہ کرنا، یہ مساوات کہلاتا ہے. پھر مساوات کے اندر مختلف مکاتب فکر آتے ہیں، میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. اصل بات آتی ہے جنسی مساوات کی. ابھی مولانا شکیب صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، جینڈر ایکوالٹی. تو جینڈر ایکوالٹی اس وقت دنیا کا سمجھ لیں کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسلام کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اسلام دو جینڈرز کے درمیان یعنی مرد اور عورت کے درمیان فرق کا قائل ہے. اسلام یہ سمجھتا ہے کہ مردوں کو آگے رہنا چاہیے اور عورتوں کو پیچھے رہنا چاہیے. یہ الزام اسلام کے اوپر لگایا جاتا ہے اور جینڈر ایکوالٹی کے تحت. اب یہاں ایشو یہ ہے کہ جینڈر بھی آج کل دو نہیں رہے. جینڈر کس کو کہتے ہیں؟ جنس. تو آپ سے اگر میں کہوں، چونکہ آپ ایک فطری معاشرے کے قریب ہیں، فطری معاشرے کے آپ لوگ قریب ہیں چونکہ مشرق میں رہتے ہیں، تو آپ سے میں کہوں بھائی کتنے جنس ہوتے ہیں، آپ کہیں گے دو، مرد اور عورت. میں مغرب میں جاؤں اور کسی گورے سے کہوں بھائی جنس کتنے ہوتے ہیں، وہ کہے گا پتہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس لسٹ میں روزانہ کا اضافہ ہے. اس وقت لسٹ 100 سے پار کر چکی ہے. اور عجیب و غریب اجناس، ان کو خود نہیں پتا، بلکہ LGBTQ+، آگے جو پلس کا نشان اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو پلس کا نشان یہ جو ہے یہ اسی لیے لگایا گیا کہ اس میں روز بروز اضافہ ہے. تو اب کہاں تک اس کو کہتے رہیں گے LGBTQXYZ، اور اس کو بھی ختم ہو جائے گی لسٹ، تو پلس لگا دیا. تو 100 سے زیادہ اصناف اور جنسیں اس وقت وجود میں آ چکی ہیں. جب لفظ جینڈر ایکوالٹی بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی جنسیں موجود ہیں، گیز ہوں، لیسبینز ہوں، یا نان بائنری ہوں، بائنری ہوں، بہت سارے ہیں، وہ ان سب کو یکساں ٹریٹ کرنا. لیکن یہ موضوع پھر ٹرانسجینڈرزم کا ہے جو آپ کسی اور وقت سمجھیں گے انشاءاللہ. کوئی اور محاضر آئے گا تو محاضرہ پیش کرے گا، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. لیکن فی الحال ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں جینڈر ایکوالٹی کو، کہ دو ہی صنفیں مان لیں، مرد اور عورت. تو کیا ان دونوں کے درمیان واقعی مساوات ہے یا مساوات نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کس طریقے سے معاملہ ان دونوں سے کرے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہے آخرت میں. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد 2 رکعت پڑھے اس کو تو زیادہ ثواب ملے گا چونکہ مرد ہے، اور عورت 2 رکعت پڑھے تو اس کو کم ثواب ملے گا چونکہ وہ عورت ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ثواب میں دونوں برابر ہیں. جنت میں جب داخلہ ہوگا تو ایسا نہیں کہ عورتوں کو کہا جائے کہ تم ذرا سائڈ والے ڈور سے آنا، یا کہا جائے کہ تم رکو، پہلے مرد سارے چلے جائیں پھر عورتوں کا داخلہ ہوگا. نہیں، اس میں بھی کوئی تفریق نہیں ہے. جنت میں داخلے میں بھی دونوں برابر ہیں، ثواب میں بھی دونوں برابر ہیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی خواتین مردوں کے مقابلے میں ثواب میں کہیں آگے نکل چکی ہوں. تو یہاں کوئی فرق نہیں ہے. پھر فرق کہاں ہے؟ فرق ہے دنیاوی ذمہ داریوں میں. اور یہ دنیاوی ذمہ داریاں اس لیے ہیں کہ یہ جو دونوں جنسیں ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ سملر ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں، یعنی یہ یکساں ہیں یا الگ الگ ہیں. مساوات کی تعریف کو ذہن میں رکھیے گا کہ یکساں چیزوں کو یکساں ٹریٹ کرنا اور الگ الگ چیزوں کو الگ الگ ٹریٹ کرنا، یہ مساوات ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مرد اور عورت یکساں ہیں یا الگ الگ ہیں. 2 اصطلاحات ذہن میں رہنی چاہیے، ایک ہے فزیولوجی اور ایک ہے سائیکالوجی. فزیولوجی کا مطلب ہے ہماری جسمانی ساخت، اور سائیکالوجی کا مطلب ہے ہماری ذہنی ساخت، ہماری ذہنیت. تو سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تو مشاہدے میں بھی ہے کہ فزیولوجیکلی یعنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے، ظاہری اور اندرونی، ان دونوں کے اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے. مثلاً مردوں میں عام طور سے زیادہ اعصاب ہوتے ہیں، ان کی ہڈیوں کا سائز عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے مقابلے میں ان کے اندر باڈی فیٹ یعنی جو موٹاپا ہے وہ کم ہوتا ہے، چربی کم ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے میں. یہ اندرونی اور بیرونی اعتبار سے سائنس اس کو ثابت کر چکی ہے. 2 الگ الگ جنسوں میں فرق ہے.
یہ تو فزیولوجیکل ڈفرینس ہوا، فرق ہوا. نفسیاتی اعتبار سے جو فرق ہے وہ بہت اہم ہے. ایک آرگنائزیشن ہے امریکن سائیکائٹرسٹ ایسوسی ایشن، بہت ہی معتبر آرگنائزیشن ہے. اس کی ویب سائٹ کے اوپر جو اقتباس ہے وہ میں آپ کو اردو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ فیصلہ کن ہوتے ہیں اور ان کے اندر زیادہ خود اعتمادی پائی جاتی ہے. عورتیں مردوں کے مقابلے میں مندرجہ ذیل چیزوں میں بڑھی ہوئی ہیں. نمبر 1، دوسروں سے میل جول. آپ دیکھیں کہ خاندان جو ہیں وہ سارے عورتوں کی وجہ سے جڑے رہتے ہیں. جب خاندان کی کوئی بڑی بوڑھی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو تتر بتر ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کسی کے خاندان میں دادا زندہ ہے اور دادی کا انتقال ہو گیا تو بچے پوتے نواسے سب یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی اس کو دیکھنے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آگے. لیکن اگر دادی حیات ہیں، وہ چاہے بستر مرگ پر ہیں، سانس چل رہی ہے، باقی کچھ نہیں کر رہی ہے، لیکن پورا خاندان جڑا ہوا ہے، تو جو میل جول کی جو صلاحیت ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. اسی طریقے سے بے چینی، اضطرابی کیفیت، جلدی اعتماد کرنا، نرم دلی، اسی طرح زیادہ پر امید ہو جانا، بغیر کسی دلیل کے کسی چیز کو مان لینا، مذہب پسندی، یہ ساری کی ساری چیزیں عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے. ایک اور فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مرد مختلف اشیاء کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، عورتیں مختلف افراد کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں. مثلا آپ میں سے کسی کو بھی تصور کر لیں اپنے بارے میں، 5-6 گھنٹے کے لیے کمرے میں بند کر دیا جائے، ایک فون دے دیا جائے، ایک لیپ ٹاپ اور وائی فائی کنیکشن، 5-6 گھنٹے کس طرح گزریں گے آپ کو بھی احساس نہیں ہوگا. لیکن خواتین کو جو نظریہ ہے یا ان کی جو نفسیات ہے وہ الگ ہے. ان کو افراد چاہیے، ان کو دوسری خواتین چاہیے. ان کے 5-6 گھنٹے گیجٹ سے نہیں گزرتے، ان کے 5-6 گھنٹے باتوں سے گزرتے ہیں. وہ اتنی باتیں کریں گی کہ 5-6 گھنٹے کدھر گزرے ان کو نہیں پتا چلتا. یہ وہ فرق ہے کہ جو ہم دن رات جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، سائنس کی تصدیق کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ضرورت اس لیے پڑی، جزاکم اللہ، یہ ضرورت ہمیں اس لیے پڑی چونکہ اگلا بندہ سائنس کو ہی معیار حق و باطل قرار دیے ہوئے ہے. تو ہم بھی پھر سائنس کی تصدیق اٹھا کر لے آئے کہ خود تمہارے یہاں مرد اور عورت کو الگ الگ تصور کیا گیا ہے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی اور نفسیات کے اعتبار سے بھی. جب یہ دو الگ الگ کیسز ہیں تو پھر ان کو یکساں ٹریٹ کریں تو کیسے کریں؟ چونکہ مساوات کی تعریف ہی وہ ہے کہ یکساں معاملات کو یکساں ٹریٹ کیا جائے گا. یہ معاملات یکساں نہیں ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں تک کہ ایک پروفیسر نے، جو مانچسٹر یونیورسٹی کا پروفیسر، اس کا نام ہے پال ایرونگ، اس نے یہ جملہ اپنے ریسرچ پیپر میں لکھ دیا ہے کہ نفسیاتی طور پر مرد اور عورتیں تقریباً الگ الگ انواع ہیں. یہ نوع بھی ایک نہیں ہے، یہ کثیرین متفقین علی الحقائق نہیں ہے، یہ الگ الگ مختلفین ہیں. اور یہ پال ایرونگ مانچسٹر یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. اب یہ لوگ ایسے لوگوں کے اور پروفیسروں کے پیچھے نہیں پڑتے، ان کو نظر آتے ہیں ہم جیسے لوگ، اور مذہب کے اوپر حملہ کرنا اور اس کے اوپر اعتراض کرنا چونکہ ان کا بنیادی شوق ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیدائشی حق ہے، تو ان تمام سائنسی تحقیقات کو اور سائنسدانوں کو نظر انداز کر کے یہ اعتراضات اٹھانے لگتے ہیں. اور ہمارے والے جو ہیں وہ بیک فٹ پر آ جاتے ہیں، دفاعی پوزیشن پر، اور سوچتے ہیں کہ نہیں، واقعی مساوات کوئی اچھی چیز ہوگی، چلو اسلام سے اس کو ثابت کرتے ہیں. اصل رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ یہ کہیں پہلے سائنسی اعتبار سے ثابت کرو کہ مساوات ہے یا نہیں، اسلام پر بعد میں بات کریں گے. چونکہ تمہارے نزدیک سائنس اصل ہے، میں قرآن سے 10 دلیلیں دوں گا، احادیث 50 دوں گا، وہ تم اس کو تسلیم کرو گے نہیں، چونکہ قرآن و سنت تمہارے نزدیک حجت نہیں ہے. تو جو چیز حجت ہے پہلے اس پر بات کریں گے. تمہارے نزدیک حجت ہے سائنس، تو سائنس پر بات کرتے ہیں. اصل رویہ یہ ہونا چاہیے، یہ اقدامی رویہ ہے، دفاعی رویے سے نکلیے. یہ تو پورا اصول گولڈن رول یا سنہرا اصول اور اس کے اوپر مبنی مساوات کی تعریف ہو گئی. میں نے مولانا شکیب صاحب سے آنے سے پہلے فون کر کے کہا تھا کہ شاید اسی پر پورا لیکچر ہو جائے، ہم آزادی تک پہنچ بھی نہ سکیں، تو میں اس کے اوپر گفتگو کروں نہ کروں. انہوں نے کہا مختصر طور پر گفتگو کر لیجئے گا. میں نے بہت اختصار سے کام لیا ہے، اور میرے پاس خود اپنی لکھی ہوئی PDF ہے، اور انشاءاللہ ایک کتاب جلد ہی آیا چاہتی ہے. یہ اس کا ایک باب ہے. یہ اس لبرلزم کے اوپر میرے پاس جو اس وقت تیار ہے وہ 222 صفحات ہیں.
تو ان 222 صفحات میں سے میں نے صرف چند صفحات کے اوپر مختصراً گفتگو کی ہے، اور ابھی ایک ہی اصول پر ہم نے بات کی ہے، دوسرا اصول اصول ضرر ابھی رہ گیا ہے۔ اگر مولانا کی اجازت ہو تو میں آگے بڑھوں، ورنہ بات یہ ختم کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصول ضرر، دا ہارم پرنسپل، اس کا مطلب یہ ہے ایک فلسفی گزرا ہے انگلینڈ میں، اس کا نام ہے جان سٹورٹ مل۔ اس نے 1859 میں ایک کتاب لکھی دا ہارم پرنسپل کے نام سے، کتاب کا نام یہ ہے، اور اس نے اس اصول ضرر کو اس کتاب میں واضح کیا ہے، اور جس طریقے سے اس نے واضح کیا ہے آج پوری مغربی تہذیب پہلے اصول پر اور اسی طریقے سے اس اصول کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ یہی اصول آزادی کی بنیاد ہے۔ پہلے میں اس کے انگریزی الفاظ پڑھتا ہوں، بلکہ اردو میں پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا آف فلسفی میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں: ایک تہذیب یافتہ معاشرے کے کسی فرد کے خلاف اگر آپ قانونی طور پر اس کی آزادی محدود کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس کے ذریعے دوسروں کو پہنچائے گئے نقصان سے اس کو باز رکھتے ہوں۔ یعنی کسی بھی فرد کی آزادی کو محدود نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ آپ اس کی آزادی کو اس لیے محدود کر رہے ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے دوسرے کو لاحق ہونے والے ممکنہ نقصان سے بچا سکیں، دوسروں کو بچا سکیں۔ مثلا ایک چور کو چوری کی آزادی اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ وہ جب چوری کرے گا تو دوسروں کو مالی نقصان ہوگا۔ ایک قاتل کو قتل کی آزادی اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ وہ قتل کرے گا تو دوسروں کو نقصان ہوگا۔ تو دوسروں کو جانی اور مالی نقصان اگر آپ پہنچا رہے ہیں تو آپ کی آزادی کو محدود کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آزادی کو محدود کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ جو چاہے کریں۔ تو دو دائرے ہیں، پہلا دائرہ جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، دوسرا دائرہ مالی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اگر ذہنی طور پر نقصان پہنچانا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ سامنے والے کو پریشان کرنا چاہیں ذہنی طور سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ سامنے والے کے اوپر اس کی کردار کشی کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ قرآن کریم جلا کر پوری قوم کی کو نفسیاتی طور پر یا ذہنی طور پر ان کو کبیدہ خاطر کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مقدسات کی بے حرمتی کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں جگہ جگہ مختلف موقعوں کے اوپر ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ قرآن کریم کے نسخے کو نظر آتش کر دیا گیا، اور جب آپ احتجاج کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں آزادی اظہار رائے ہے، ہم ان کی اس آزادی کو اس لیے محدود نہیں کر سکتے چونکہ وہ اس آزادی کے ذریعے آپ کو نہ تو جسمانی طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں نہ مالی طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نقصان پہنچانا اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ امریکہ میں، یورپ میں کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیں یا کسی بد اخلاقی کا الزام لگا دیں تو سامنے والا اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ اس الزام کی وجہ سے میرا مالی نقصان ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دکان چلاتا تھا اور جب میرے اوپر بد اخلاقی کا یہ الزام لگا تو کسٹمرز آنے بند ہو گئے اور میرا 1,00,000 روپے کا نقصان ہو گیا ہے، اب تو وہ آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ ثابت نہیں کر پایا کہ کسٹمرز کم ہوئے ہیں یا اس کو کوئی مالی نقصان ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر چاہے جس طرح کا الزام لگائیں، وہ آپ کے اوپر حد کی عزت کا یا ڈیفیمیشن کا کیس نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سامنے والے کو اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ جو رائے آپ کے بارے میں قائم کرے اس کو حق ہے۔ یہ ہے اصول ضرر مغرب کے نزدیک جان سٹورٹ مل۔ آگے پھر وہی رویہ آ جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں بھی اصول ضرر ہے، چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ جو ادھر سے نکلے تو اس کی پیکیجنگ اسلام کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ ضرر کی گنجائش ہے نہ ضرار کی۔ ضرر کیا چیز ہے؟ یعنی اسلامی احکام اور اس کے جو قوانین ہیں اسلام کے، وہ نقصان کے اوپر مبنی نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی حکم پر آپ عمل کریں گے دوسرے کو نقصان نہیں ہوگا، خود اپنے کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور لا ضرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو
کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں حدیث میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ضرر دے دیا، دہان پرنسپل دے دیا، تو پھر ہمیں جان سٹورٹ مل نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر تنقید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی وہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے حدیثی سے کچھ نہ کچھ لیا ہو، ممکن ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کیا جان سٹورٹ مل یا اس جیسے دوسرے لوگوں نے ضرر کی تعریف کی ہے؟ ہمارے یہاں اگر ضرر کو یہ کہہ دیا گیا کہ شریعت اس کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتی، شریعت کا کوئی حکم نقصان پر مبنی نہیں ہے، تو نقصان کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا کہ ضرر ہے کیا چیز۔ اور مغرب نے یہ تو کہا کہ آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن نقصان کیا ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اس کی تعریف نہیں کی، اور یہ بڑا فرق ہے، جیسا کہ گولڈن رول میں فرق آیا تھا۔ تو ضرر کیا ہے؟ علامہ مناوی لکھتے ہیں ضرر کی تعریف کرتے ہوئے، کہتے ہیں الحاق مفسدۃ بالغیر، کسی دوسرے کو، انہوں نے مفسدہ کا لفظ استعمال کیا کہ دوسرے کو مفسدہ پہنچانا، الحاق۔ اب مفسدہ کیا ہے؟ مفسدہ کی تعریف یا فساد کی تعریف ابن کثیر یوں فرماتے ہیں کہ الفساد هو العمل بالمعصیہ او العمل بما يخالف النصوص الشرعیہ۔ فساد کا مطلب ہے معصیت یعنی گناہ کا کام کرنا یا شرعی نصوص کی خلاف ورزی کرنا، یہ فساد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرر کے معنی آتے ہیں فساد کے معنی آتے ہیں شریعت کی خلاف ورزی کے، جو جیسے ہی آپ شریعت کی خلاف ورزی کریں گے یہ ضرر ہے۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن و سنت، تو قرآن و سنت ہمارے سامنے موجود ہیں، ضرر کو مکمل طریقے سے اسلام نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ لہذا ایک آدمی اسموکنگ کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، اس سے کس کو نقصان ہے؟ دوسرے کو نقصان نہیں ہے، اس کو اپنے کو نقصان ہے۔ شریعت نے اپنے کو نقصان پہنچانے کو بھی منع کیا ہے۔ ایک آدمی ڈرگز لیتا ہے، دوسرے کو نقصان نہیں، اپنے کو نقصان ہے، یہ بھی حرام ہے۔ شراب نوشی کرتا ہے اور ایک کمرے میں بند ہو کر شراب نوشی کرتا ہے اور اس وقت نکلتا ہے جبکہ نشہ اتر چکا ہو، تو یہ کہتا ہے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں، اس کے باوجود حرام ہے۔ لیکن مغرب میں جب تک آپ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں آپ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ اسموکنگ کریں کوئی مسئلہ نہیں، ڈرگز لیں کوئی مسئلہ نہیں، شراب پئیں کوئی مسئلہ نہیں، مرد اور عورت اپنی رضامندی سے شادی سے ہٹ کر جسمانی تعلقات قائم کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی رضامندی شامل حال ہے، وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، تو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ تو پہنچانا ہی نہیں ہے، اپنے کو بھی نہیں پہنچانا ہے۔ مغرب یہ کہتا ہے کہ دوسرے کو جسمانی اور مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جسمانی اور مالی نقصان تو پہنچا ہی نہیں سکتے، ذہنی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا آپ دوسرے کی غیبت نہیں کر سکتے، چونکہ جب آپ غیبت کریں گے اور سامنے والے کو پتہ چلے گا تو وہ کبیرہ خاطر ہوگا، وہ برا محسوس کرے گا۔ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کر سکتے، چونکہ سامنے والا ذہنی طور سے متاثر ہوگا۔ شریعت نے نقصان کو بہت براڈ کر دیا اور مغرب نے بہت نیرو کر دیا، یعنی بہت ہی اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ مال اور جان تک محدود کر دیا، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم اصطلاحات کے ان چکروں میں نہ پڑ جائیں۔ ایک اور مثال، گالی دینا۔ ایک آدمی نے کسی کو گالی دی، نہ اس کا جانی نقصان کیا نہ مالی نقصان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی بولنے والے لوگ دنیا میں جتنی گالی دیتے ہیں شاید ہی کوئی دیتا ہو۔ ان کے یہاں گالی دینا معیوب نہیں ہے، اپنے گھروں میں بچوں کے سامنے، بچے اپنے والدین کے سامنے، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ بڑی بڑی گالی دیتے ہیں جن کا مخفف بھی ہم نہیں بول سکتے، اس لیول پر ہیں، اور وہ مکمل گالی آمیز جملے روزمرہ کا ان کے ہاں استعمال ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گالی دینے سے کسی کا نقصان نہیں ہے، ہم اپنے فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا ذہن تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، اس لیے ہم گالی دیتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے کو گالی تو چھوڑو، تم دوسرے کو تنابز بالالقاب یعنی دوسرے کا کوئی نام بھی نہیں رکھ سکتے جو نام دوسرا پسند نہ کرتا ہو۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے اصول ضرر مغرب کے اصول ضرر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول ضرر میں۔ اب یہاں قاعدہ ضرر پر میں ایک جو ہماری طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے وہ میں اٹھاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ مثلاً
مغرب میں جتنے بھی قوانین ہیں، بلکہ اب تو ہندوستان پاکستان میں بھی جو قوانین بنتے ہیں مشرقی ملکوں میں، وہ اسی سے متاثر ہوتے ہیں. گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ پہننا یا موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کرنا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، مجھے سیٹ بیلٹ پہننے سے تکلیف ہوتی ہے، میں ٹائٹ محسوس کرتا ہوں، بہت بالکل اس طرح میں چلا نہیں سکتا، لیکن پولیس والا چالان کر دیتا ہے. تو بھائی میں نے کس کو نقصان پہنچایا؟ گاڑی میری، چلا رہا ہوں میں، نقصان کسی کا نہیں. اور اگر کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا. تو مغرب یہ نہیں کہتا کہ تم اپنا نقصان نہیں کر سکتے، مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ تم دوسرے کا نقصان نہیں کر سکتے. تو سیٹ بیلٹ قانون کا اگر کوئی کی مخالفت اگر کوئی کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنا نقصان کر رہا ہوں، مجھے اپنے نقصان کی اجازت ہونی چاہیے. مغرب اس کو وہ اجازت نہیں دیتا. تو ایک طرف تو اس نے اصول ضرر دے کر یہ کہا کہ آپ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، خود چاہے جو کریں، لیکن جیسے ہی معاملہ سیٹ بیلٹ کا آتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، سیٹ بیلٹ پہننی ضروری ہے، اپنا بھی نقصان نہیں کر سکتے. تو توازن اور تناسب، جس کو انگریزی میں کنسسٹنسی کہا جاتا ہے، وہ نہیں رہی. قانون ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی موقع پر نہ ٹوٹے. لیکن مغرب کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پر ٹوٹ جاتے ہیں. یہی بات ہیلمٹ پہننے والا کہہ سکتا ہے. تو مغرب نے یہ کہا کہ ضرر تو، اصول ضرر تو دیا، لیکن اس ضرر کو کی جو تعریف ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں یا ممبران پارلیمنٹ کو دے دی کہ آپ ڈیفائن کریں کہ ضرر کسے کہتے ہیں. اب مثلاً کسی دور میں پارلیمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ طے کیا کہ ایک لڑکی 14 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہو سکتا ہے. کسی زمانے میں یہ قانون تھا. پھر ان ممبران پارلیمنٹ نے سوچا کہ نہیں، 14 سال ذرا کم عمری ہے، ہم اس کو بدل کے 18 کر دیتے ہیں. اب یہ ہوا کہ 18 سال سے کم عمر میں اگر لڑکی کا نکاح کر دیا گیا تو یہ اس کی جسمانی اور اس کی ذہنی کیفیت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نکاح اللیگل ہوگا. پھر ممبران پارلیمنٹ نے سوچا کہ نہیں، اس کو 18 کو بڑھا کر 21 کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ 36 تک لے جائیں، کون جانتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ ممبران پارلیمنٹ کہ جن کو دنیا کے ہر ملک میں، کسی خاص ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے ہر ملک میں ایسی ہی صورتحال ہے کہ سیاست دانوں کو پڑھے لکھے شریف لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں یہ صورتحال ہے. عام طور سے وہ سیاست دان کہ جن کو شرفا تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے. وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ معاشرہ کس روش پر چلے گا اور کیا چیز اخلاقی اور کیا چیز غیر اخلاقی ہے. ایک لڑکی یا لڑکے کی جو کم ترین عمر ہے کہ جس میں اس کو نکاح کی اجازت ملنی چاہیے، وہ کتنی ہونی چاہیے، یہ مغرب نے ان ممبران پارلیمنٹ اور ان پولیٹیشینز اور سیاست دانوں کے اوپر چھوڑ دیا. جبکہ اسلام نے خود ڈیفائن کیا کہ بلوغ ہے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے. اگر وہ 16 سال کی عمر میں ہوتے تو 16 سال میں کیا جا سکتا ہے، وہ 14 سال میں یا 18 سال میں ہوتے تو 18 سال میں کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو تنقید ہے اصول ضرر کے اوپر، یہ ایک اہم تنقید ہے کہ انکنسسٹنسی ہے اس اصول میں، یعنی عدم تناسب اور عدم توازن. اس میں نہ توازن ہے نہ تناسب ہے. ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے، بلکہ اس کا تجربہ مجھے بھی ہے اور مولانا شکیب صاحب کو بھی، اور میں جب کہوں گا تو ان کو یاد آ جائے گا. ہم دونوں ایک عرصہ ملیشیا میں رہے ہیں، اور ملیشیا میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا، بعد میں اسی بلڈنگ میں مولانا بھی رہے، وہاں ویکینڈ پر ایک عجیب سی اسمیل آتی تھی کہ مثلا برابر والے اپارٹمنٹ نے، فلیٹ والے نے مچھلی بنانا شروع کی، اور وہ مچھلی کی جو بو ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی بعض مرتبہ کہ اپنے ہی گھر میں رہنا دشوار ہو جاتا تھا. ان کے یہاں خاص مسالے ڈالے جاتے ہیں ملے کھانے میں، وہ عام طور سے نہیں کھائے جا سکتے. مولانا یہاں انور عزیز بیٹھے، ہاں، تو ان کو بھی تجربہ، یہ بھی وہیں تھے، تو جو بھی ملیشیا جا کر آئے ان کو ان کھانوں کا تجربہ ہے. اب ذرا اس ماحول میں آپ یہ کہیں کہ یار میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ بندہ پورے دن مچھلی پکاتا ہے، اور اس مچھلی کی وجہ سے میرا اپنے گھر میں ٹھہرنا مشکل ہے، اور مجھے باہر جانا پڑتا ہے، ادھر ادھر ٹہل کر میں آتا ہوں کہ بدبو نکل گئی ہوگی، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے گھر پہ جا کر دھرنا دوں اور اسے کہوں کہ تم مچھلی نہیں بنا سکتے، مجھے تمہارے مچھلی بنانے سے نقصان ہو رہا ہے.
اگر اور نقصان مالی ہے کیونکہ مجھے باہر جانا پڑے گا, کہیں اور کھانا پڑے گا, پورے دن کہیں اور مٹر گشتی کرنی پڑے گی, یہ جو نقصان ہے یہ اس لیے ہے کہ تم مچھلی بنا رہے ہو. یہ جو اصول ضرر ہے آپ اس کو جب ان جگہوں پر اپلائی کریں گے تو دو پڑوسیوں کا ساتھ میں رہنا مشکل ہو جائے. اس لیے مغرب کے جو دیے ہوئے اصول ہیں یہ اتنے کھوکھلے ہیں, جیسا کہ خالی گلاس, اور اس خالی گلاس میں آپ جو چاہے بھریں اور اس کی آپ کو آزادی ہے, اس کی آپ کو مکمل لبرٹی ہے. اسی لیے اس نظریے کو لبرلزم کہا جاتا ہے. آخری بات, آزادی اظہار رائے. آزادی اظہار رائے ایک ایسا سمجھ لیں کہ معمہ ہے کہ جو نہ مغرب سے حل ہوتا نہ مشرق سے حل ہوتا, اور مغرب بڑا فخر سے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پوری آزادی, آپ چاہے جو کہیں. لیکن جب آپ اس کے معاشرے میں جاتے ہیں, ان کے قوانین کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کے یہاں آزادی ہے یا نہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جتنے زیادہ سسٹم کے غلام ہیں, دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں ناروے سے دیتا ہوں. ناروے اگر آپ گوگل پر ڈالیں فریسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ, یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ آزاد خیالی کو پروموٹ کرنے والے ممالک ہیں, وہ کہاں کہاں ہیں, وہ کون ہیں, تو ان میں ناروے نمبر 5 پر آتا ہے. تو ناروے میں ایک واقعہ ہوا. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے, اور ایسے دلچسپ واقعات وہیں رونما ہو سکتے ہیں ان ممالک میں. ہمارے یہاں تو اس کا بھی تصور نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ 20-25 سال میں ادھر بھی ہونے لگیں گے. ایک خاتون ہے, اس کا نام بھی عجیب ہے, ٹونجے اس کا نام ہے. یہ ایک حقیقی رپورٹ ہے, نیو یارک ٹائمز کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے. یہ خود لیسبین ہے اور فلم میکر ہے, فلم بناتی ہے. اس نے کسی فیس بک پوسٹ کے اوپر ایک کامنٹ کیا, اور ایک دوسرا شخص ہے جس کا نام ہے جین ٹافٹ, اس کی پوسٹ کے اوپر اس نے کامنٹ کیا. جین ٹافٹ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ پیدائشی طور پر تو وہ مرد ہے, اس کے بعد اس نے وہ ٹرانسجینڈر بن گیا, اور اس نے اپنی جینڈر کو تبدیل کر کے کہا پہ میں عورت ہوں. ٹھیک ہے بھائی, اب جب آپ عورت ہیں تو فطری طور پر مرد پسند آنے چاہیے. اس نے کہا نہیں پسند, ابھی بھی میں عورت کو ہی کرتا ہوں. تو یہ جو ٹونجے ہے فلم میکر, اس نے کامنٹ کیا کہ ایک مرد کا لیسبین بن کر پھر عورت کو پسند کرنا, مرد کا اپنے جینڈر کو تبدیل کر کے عورت بن جانا, پھر اس کا لیسبین بننا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ایک مرد کا حاملہ ہونا. اس نے بس یہ جملہ فیس بک پر لکھا, بات ختم ہو گئی. ہم اور آپ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کیا کیا لکھا جاتا ہے. خود آپ میں سے بہت سے کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہوں گے. اس کے اوپر تحقیقات کا آغاز ہو گیا, اور ناروے کے قانون کے مطابق, یہ کچھ سال پہلے کی رپورٹ ہے, میں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا کہ ہوا کیا, لیکن ٹونجے کو 3 سال کی سزا دی جا سکتی تھی. تو ایک کامنٹ کے اوپر جو اس نے ایک LGBT کمیونٹی کے ممبر کے خلاف کیا, ناروے جیسے ملک میں کہ جہاں آزادی اظہار رائے انڈیکس میں 5ویں نمبر پر ہے, وہاں اگر آپ فیس بک کی پوسٹ پر ایک جملہ نہیں لکھ سکتے اور 3 سال کے لیے آپ کو جیل جانا ہوگا, تو پھر کیسی آزادی اظہار رائے؟ مغرب یہ نعرے کیوں لگاتا ہے اور دنیا میں یہ اعلان کیوں کرتا پھرتا ہے کہ ہم دوسروں کی آزادی ہمارے معیار کے مطابق چیک ہوگی؟ اور اگر کسی ملک میں وہ انڈیکس ہر سال جاری ہوتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا انڈیکس کیا ہے, پاکستان اتنے نمبر پر ہے, سعودیہ اتنے نمبر پر ہے, افغانستان اتنے نمبر پر ہے, انڈیا کا یہ نمبر ہے, اور پوری دنیا کو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے برابر آؤ, چونکہ ہم یعنی شروع سے نمبر 1 سے لے کر نیچے تک کے شروع میں جو نمبرات ہیں وہ سارے کے سارے مغربی ممالک کو اسائن کیے گئے ہیں. تو ناروے نمبر 5 پر ہے, سویڈن نمبر 6 پر ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے معیار پر آنا ہے, لیکن جب ہم ان کے معیار کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معیار ہی کھوکھلا ہے. اسی طریقے سے آپ ہولوکاسٹ کو دیکھ لیں. ہولوکاسٹ یعنی یہودیوں کا جو قتل عام ہٹلر نے کیا, اس کے تعلق سے جو قوانین یورپین ممالک میں ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ اگر صرف انکار کر دیں یا یہ کہہ دیں کہ ہولوکاسٹ میں اتنے لوگ نہیں مرے تھے جتنوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے, تو آپ ان ممالک میں بعض حالات میں جیل بھی جا سکتے ہیں. مثلا آسٹریا میں قانون بنا ہے 1947 میں, جس میں امینڈمنٹ ہوا ہے 1992 میں, نیشنل سوشلزم
پروہیبیشن لا اس کو کہتے ہیں. اس قانون کے مطابق 1 سے 10 سال کی سزا ہے اگر آپ نے ہولوکاسٹ کا انکار کیا, کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کہا, صرف کہا کہ نہیں ہوا نہیں تھا, یا یہ کہا کہ نہیں 600 ملین نہیں مرے تھے. یہ جو انکار ہے, اور یا اس پر کوئی تحقیق کرنی چاہیے کہ میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں واقعی یہ جو گیس چیمبرز تھے یہ تھے بھی یا نہیں تھے, یہ تحقیق بھی آپ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ بیلجیم میں جو قانون ہے, یہ قانون بنا 1995 میں اور پھر 1999 میں اس میں ترمیم ہوئی. اس کے مطابق ہولوکاسٹ کے انکار پر 8 دن سے 1 سال کی جیل ہو سکتی ہے. فرانس کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم سے بڑا تو چیمپئن ہی کوئی نہیں ہے, چونکہ ہمارے یہاں جو انقلاب آیا اسی کی بنیاد پر پوری دنیا میں لبرلزم پھیلا ہے, فرینچ ریولوشن کی بنیاد پر. ان کے قانون میں آرٹیکل 24, ان کے دستور میں آرٹیکل 24A, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہونے والے جرائم میں کسی بھی جرم کے خلاف کوئی دلیل دیں گے یا ان کے وجود کا انکار کریں گے تو ان کو 1 مہینے سے لے کر 1 سال تک کی سزا یا ان پر جرمانہ لگایا جا سکتا ہے. تو ہولوکاسٹ کا انکار یورپین ممالک میں قابل سزا جرم ہے. تو پھر آزادی اظہار رائے کا استعمال صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہونا چاہیے, صرف اور صرف اسلامی مقدسات اور اسلامی شخصیات کے خلاف ہونا چاہیے. یورپ کا یہی ماحول ہے اور یورپ یہی چاہتا ہے کہ چونکہ اسلامی شخصیات یا اسلامی مقدسات ان کا تعلق یورپ سے نہیں ہے, لہٰذا ہم ان کے خلاف جو کہیں جو مرضی آئے کریں, لیکن ہمارے مقدسات اور ہماری شخصیات کے خلاف یا ہمارے نظریات کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اصول ضرر کی بنیاد پر نکلی آزادی, اور آزادی کی بنیاد پر اظہار رائے کی آزادی, اور اظہار رائے کی آزادی کا کیا حشر ہے یورپ میں, یہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں نے رکھ دیا ہے. یہ 2 اصول ہیں, ان دونوں اصول کے نتائج پر 2 چیزیں ہیں, مساوات اور آزادی. لبرلزم کا یہ مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. تفصیلات بہت ہیں جو آپ مختلف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. کسی اور وقت میں کوئی اور محاضر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور گوشے اس کے آپ کے سامنے آئیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ, ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, علم و عمل میں اضافہ فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.